بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آراف کا کچھ حصہ کل پڑھا گیا تھا اور 60% حصہ آج پڑھا گیا ہے۔ آراف جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ سورت کے بیچ میں ایک جگہ ونادا اصحاب الاعراف کا لفظ آیا ہے، تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف کی شروعات حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں جس کا معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ بات الگ ہے کہ مفسرین نے الگ الگ اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عربوں دیکھ لو کہ یہ قرآن عربک زبان میں ہے، تمہاری بس کی ہے تو اس جیسی ایک آیت لے کر آؤ۔ شروعات یوں ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، تو اس کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد یعنی ہدایت اختیار کرنے کے بعد جو پریشانیاں تم پہ آ رہی ہیں اس کی وجہ سے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ہدایت پا لینا الگ چیز ہے، ہدایت پر جمے رہنا الگ چیز ہے۔ تو بہت سے لوگ ہدایت تو پا لیتے ہیں لیکن لوگوں کی تان و تشنیع کی وجہ سے اپنا موقف ڈھیلا کر دیتے ہیں یا صلح کلی کی پالیسی اپنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ بہت سے سلفیوں کو اپنے ہی شہر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عید سے عید خبر نہیں دیتے، یا جماعت سے دور رہنے کا ایک فساد ان میں یہ ہوا ہے، تم بھی صحیح ہو اور تم بھی صحیح ہو، کلی مخالفت لینا وہ نہیں چاہتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، کہ آپ پر جب حق آ گیا ہے تو حق جب آتا ہے تو پریشانیاں اس کے ساتھ لازم ہے۔ پھر سختی سے امت محمد کو کہا گیا کہ اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے اولیاء اور دوست ہیں ان کی اتباع نہ کرو، تم میں کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت اخذ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اپنی کتاب، یعنی ایک تو کتاب نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ پر، اور دوسرا کیا نازل ہوا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، سنو مجھے کتاب اور اسی کے جیسے دی گئی ہے۔ عنقریب ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا اور کہے گا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جو اس میں حلال ہے وہ حلال ہے، جو اس میں حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا ارادہ کیا ہے کہ حدیثوں کو باطل کر دے۔ اور آج ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، رمضان سے پہلے میں نے ایک عام آدمی سے پوچھا کہ اس نے کہا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا یار بہت جلدی پڑھاتے ہیں، اگر اتنی جلدی اللہ ہی نے یاد کر لے تو آخری نماز ہو جائے ان کی۔ تو پھر روزے کی بات چلی تو اس نے کہا قرآن میں ہے یا نہ یہ بتاؤ؟ میں نے کہا حدیث میں ہے۔ تو اس نے بولا حدیث کی بات مت کرو، اور یہ اپنے آپ کو بیچارے اہل سنت کہتے ہیں، لیکن دقت کیا ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، جس معاشرے میں وہ پلا ہے وہاں حدیثوں کا کیا ذکر ہے؟ حدیث کے نام پر ایک مخصوص قسم کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے، اس کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہدایت اور نجات کا ضامن ہے۔ تو قرآن اور حدیث ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، فرق اتنا ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، الفاظ رسول کے ہیں، معنی اللہ کا ہے۔ حجت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، مطلب قرآن میں کوئی چیز ہو یا حدیث میں کوئی چیز ہو، حکم لینے کے اعتبار سے کوئی فرق ہم نہیں کرتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اہل بدعت، اشعری، ماتریدی، دیوبندی، بریلوی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عقیدے کے لہنے میں کیا بولتے ہیں، عقیدے میں صرف قرآن اور عقل چلے گی اور وہ حدیث چلے گی جو متواتر ہو، یعنی وہ احادیث جو صحیح ہوتی ہیں لیکن ان کو بیان کرنے والا ایک راوی ہو، تو اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں، عقیدہ ان احادیث سے نہیں لیا جاتا ہے۔ اور بہت ساری صفات ہیں، جیسے تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی اس کی کتنی آنکھیں ہیں؟ 2۔ تمہارا رب کل قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، تمہارا رب کل قیامت کے دن اپنا قدم جہنم میں ڈال دے گا، تمہارا رب کل قیامت کے دن آسمان کو ایک انگلی پر، زمین کو دوسری پر، مخلوقات کو تیسری انگلی پر لے گا۔ تو یہ ساری احادیث کیسی ہیں؟ حدیث واحد، یعنی حدیث تو صحیح ہے لیکن بیان کرنے والا آدمی ایک یا دو ہے، تو کیا بولتے ہیں، نہیں عقیدہ نہیں لیں گے، عقیدہ صرف قرآن کی آیت یا حدیث متواتر سے لیں گے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو کم کہہ کر کے یوں کہا کہ اے بنی آدم یاد کرو جب ہم نے تم کو پیدا کیا اور شیطان سے سجدے کا تم کو حکم دیا کہ شیطان تمہیں سجدہ کرے، تو کیا کیا شیطان نے؟ تکبر کیا، یہ مٹی سے پیدا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوں، مٹی نیچے جاتی ہے آگ اوپر آتی ہے، میں بہترین ہوں لہذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ تو یہاں رہے اور تکبر بھی کرے۔ مطلب کیا کہ جنت متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے، جنت میں متکبر آدمی نہیں جائے گا۔ حدیث مشہور ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد قصہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جنت میں ہیں، آدم اور حوا، دونوں کے کپڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے اس پیڑ سے کہ تم ہمیشگی والے نہ ہو جاؤ، وَإِنِّي لَكُمَ لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی کیا سوچا، یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو کچھ صحیح ہی بات ہوگی، چنانچہ دونوں نے پھل کھایا، اور سورہ طٰہٰ میں کہا گیا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہو گیا۔ تو اس میں ان لوگوں کا رد ہے، یہودیوں کا بھی، نصارہ کا بھی اور مشرکوں کا بھی، جو عورتوں کو کیا مانتے ہیں، یہی ہے تمام برائیوں کی جڑ۔ اللہ کیا بول رہا ہے، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، مطلب کیا ہے، فالٹ آدمی کا ہے زیادہ، عورت کا فالٹ نہیں ہے۔ نارملی عورت کیا ہوتی ہے، مرد کے تابع ہوتی ہے، بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے حق پر عمل کرنے اور اپنے باطل پر عمل کرنے میں
بہت مضبوط ہوں. ہمارے سنتوں میں دونوں مثالیں ہیں. ایک باطل پہ عمل کرنے والی بیوی ایسی ہے کہ بچے بھی نہ چھوڑے اس نے, اور ایک حق پر عمل کرنے والی عورت ایسی ہے کہ اگرچہ ہسبینڈ بدعتی ہے لیکن ماشاءاللہ بچے کیا ہیں, بہت حد تک اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. تو اصل میں عورت کس کے تابع ہوتی ہے؟ مرد کے تابع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم عورت کی تنقیص نہیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے, یہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی. تو اس لیے بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے صبح اور شام کی دعاؤں کا سختی سے اہتمام کرنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ ہیں اپنی جماعت میں بیچارے شکایت کر رہے ہیں, کبھی خون مل رہا ہے کپڑوں پر, کبھی عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں گھر میں, عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا, اور مختلف قسم کی پریشانیاں, کبھی کوئی دبا رہا ہے رات میں آ کر. تو اس کا سب کا علاج کیا ہے؟ صبح شام کی دعائیں, معوذات لازم پکڑنی ہے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل هو الله احد. ہر نماز کے بعد ایک بار, فجر اور مغرب میں 3 بار, سونے سے پہلے 3 بار, سونے کے اٹھنے کے بعد 3 بار, اور آیت الکرسی لازم پکڑے. یہ قلعہ ہے ہمارا, انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. چونکہ یہ خطرناک ہے, یہ مال بھی لوٹتا ہے شیطان, گھروں میں سے پیسے چراتا ہے. الماری میں رکھے ہوں گے, کوئی نہیں آئے گا گھر میں, اور پیسے غائب. کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے حارث بنایا مال غنیمت پہ, تو دیکھا کہ ایک آدمی آتا اور مال لپیٹتا روزانہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پھر آئے گا. پھر آیا, پھر لپیٹنے لگا, اور پھر بولنے لگا بڑا غریب ہوں, محتاج ہوں. تیسری بار پھر آیا, حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج نہیں جانے دوں گا. تو کہا چھوڑ دو, ایک فارمولہ ہے میرے پاس. کہا کیا؟ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, شیطان پریشان نہیں کرے گا. تو اللہ کے رسول کی جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب, جھوٹا ہے لیکن سچ بول کے گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کیا ہوتا ہے, مال کیا ہوتا ہے, فزیکلی چراتا ہے گھر میں سے. آپ جو کہتے ہیں نا یار ابھی آٹا لایا تو ختم ہو گیا, وہ برکت نہیں ہے اصل میں گھر میں. بنا بسم اللہ کے دھڑلے سے گھس رہے ہیں گھر میں, تو 300 شیطان ان کے ساتھ میں آ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. جب بنا بسم اللہ کا آدمی گھر میں گھستا ہے تو ایسا سمجھ لیجیے آپ نے شیطان کو کہہ دیا بھائی آ جاؤ, ہاں ہونا مبیت لکم وطعام لکم, کھانا بھی ہے اور سونے کی جگہ بھی ہے. تو اس لیے اپنے گھر کی حفاظت خود کرنی ہے شیاطین سے, چونکہ وہ کیا ہے, آپ کو ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں سے آپ نہیں دیکھتے. پھر ایک بات وہی کہی جا رہی ہے کہ جب بھی برا کام کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. ننگے ہو کے طواف کرتے تھے, آج جو آیت پڑھی ہے اس میں کہا گیا کہ یہ جو تالیاں بجاتے تھے طواف کرتے وقت اور برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے, تو اور کیا بولتے تھے, اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے, اس کا حکم دیا ہے. جیسے جتنے بھی اپنے بھارت میں دھرم ہیں, سب سے بڑا بزرگ کون ہے, سب سے بڑا ننگا. اپنے نیتا بھی کیا ہوتے ہیں, ان کے ننگوں کے آگے جا کے جھکتے ہیں. یہ ننگا ہے, جیسے وہ گورکھا ہیں, مردے کھاتے ہیں, مردے جلے ہوئے, راکھ ملتے ہیں. تو جتنا بڑا کرپٹ آدمی ہوگا مشرکین کے نزدیک, اتنا ہی بڑا کیا ہوتا ہے, دیندار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بات ایسی نہیں ہے, تمہارا رب صرف لا الہ الا اللہ کو حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اور اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ کی جائے. اب ایک فرقہ جنتی ہے اور دوسرا فرقہ جہنمی ہے, چونکہ ایک فرقے نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا اور یہی سوچتا رہا کہ میں بہت بڑی ہدایت پر ہوں. اس کے بعد ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ جب مسجد آیا کرو تو ذرا خوبصورت بن کے آیا کرو, ذرا لگے کہ آدمی کیا ہے, نماز پڑھنے آیا ہے, اور زیادتی نہ کرو پہننے اوڑھنے میں. پتہ لگا ہے کہ 500 روپے میٹر کا ہی کرتا چل رہا ہے, اچھا لگے کپڑا ایسا ہو دیکھنے میں, اور تقوی, ورع اور زہد دکھائی دے. اہل علم نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جس پرکار کے لوگ ہیں ویسا کپڑا پہن لیا کرو. بہت اچھی مجلس میں جا رہے ہو تو کوئی اسٹیٹس مینٹین رہنا چاہیے, ہلکے میں نہ لے کوئی, ہمیں مسلمان ہے نا, ہلکے میں نہیں لیتا ہے ہمیں کوئی, تو ہلکے میں نہ لے کوئی, ایسا کپڑا پہن لیا. اور جہاں دیکھ رہے ہیں کہ مزدور ٹائپ کے لوگ ہیں, نارمل ڈیلی ویجرس ہیں, تو ان کے حساب سے نارمل قسم کا کپڑا پہن کے آئیں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. پھر اس کے بعد یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو زینت نازل کی ہے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا. دنیا میں یہ مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی, اور آخرت میں صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہے. پھر ایک بہت اہم مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان, اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا حرام کیا ہے, فواحش, ظاہری اور باطنی, باتوں کی فواحش, اور جو انسان کے جنسی خواہشات کی تسکین کے وجہ سے وجود میں آتی ہے, ان تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے, ظاہر ہوں یا باطن ہوں. والبغی, سرکشی کو, سرکشی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. آپ اپنی بات کے ذریعے سے سرکش ہو سکتے ہیں, اپنے عمل کے ذریعے سے سرکش ہو سکتے ہیں, کسی کا مال دبا کر سرکش ہو سکتے ہیں, کسی کی امانت میں خیانت کر کے سرکش ہو سکتے ہیں, اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو, اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات بولو جو اللہ نے نہیں بولی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گناہوں کو نیچے سے اوپر کی طرف ذکر کیا, پہلے فواحش, پھر بغی, پھر شرک, اور پھر اس کے بعد اللہ پر بات کرنے کو. اور امت کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں آدمی بولنے کے بارے میں سب سے زیادہ آزاد ہے. اس کو جب متنبع کرو, اگر فطرت سلیم والا آدمی ہے تو بولتا ہے مجھے نہیں پتا تھا. بھائی صاحب جب آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ کو بولنا نہیں تھا. اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں کہ آپ انہیں اگر نصیحت کریں, مثال کے طور پہ کسی کے اسٹیٹس پہ آپ کمنٹ کر دیں کہ بھائی یہ جھوٹی حدیث ہے اور یہ جو آپ بات پھیلا رہے ہیں یہ فیک ہے, یہ شریعت میں یعنی اللہ اور رسول پر جھوٹ ہے, کھیل جائے گا, وہ آپ کی بات پہ کان نہیں دھرے گا. تو یہ تو سرکشی در سرکشی ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایڈمائر تو کرتے ہیں لیکن روش وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں ایک طرح کی کھجلی ہوتی ہے. آج پہلا عید, پہلا روزہ, الحمدللہ پہلی سحری, اب اصل میں خالی ہے نا تو کچھ تو چاہیے.
پھر دوسرا دن آیا، دوسرا سحرا، دوسری افطاری. تو یہ آدمی کی زندگی اسی میں لگی رہتی ہے. یا اگر کچھ نہیں ملے گا تو ایسی دین کی باتیں بتانی شروع کر دے گا جس میں کیا ہے کم سے کم وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے، اور یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بانٹ رہا ہے. تو اس لیے اللہ پر جھوٹ باندھنے سے یعنی شریعت کے بارے میں آدمی کو بات کرنے سے بچنا چاہیے جب تک کہ اس کو علم کامل نہ ہو. پھر اہل جہنم کا ذکر ہے کہ یہ جہنم میں جب داخل ہوں گے تو ان کے ساتھی کہیں گے اچھا آ گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا جب ہم بولتے ہیں تم بھی آ گئے. تو یہ جب جہنم میں داخل ہوں گے تو یہ بولیں گے آؤ تم پر لعنت ہو. کیا کرتے تھے تم کہ جب دنیا میں تم کو بلایا جاتا تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، تو تم کیا بولتے تھے؟ ضرورت نہیں ہے. اور یہ بولیں گے پھر ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ یہی ہیں جنہیں ہمیں گمراہ کیا ہے، انہیں ڈبل عذاب دے جہنم کے اندر اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ کر. اور پھر یوں کہا جائے گا کہ اب تم ایک دوسرے کو لعنت کرو یا نہ کرو، وقت گزر چکا ہے، اب جو ہے تیر کمان سے نکل چکا ہے. اور یہ بولیں گے اللہ میاں بھیج دے ہمیں، ہم اگر چلے گئے تو ہم ایسے کام نہ کریں گے جیسے کام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر بھیج دیا جائے تو کریں گے وہی جس سے منع کیا گیا ہے. اور ان کی یہ تمنا ایسے ہی ہے جیسے کسی اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے نکالنا. جس طریقے سے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں نکل سکتا، یہ لوگ کل دنیا میں واپس نہ جا سکتے ہیں اور نہ ہی نیک عمل کر سکتے ہیں. اور یہ کہیں گے چلو اب رہنا تو یہیں پر ہی ہے، اے اہل جنت ذرا ہمیں بھی کچھ دے دو، کچھ پانی وانی دے دو، بہت پیاس لگی ہے. تو اہل جنت کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تم پر آج اس چیز کو حرام کر دیا ہے کہ تم پر کوئی بھی رحم کیا جائے، اور تمہارا ٹھکانہ ابدالآباد کی جہنم ہے. اور اہل ایمان تو یہی کہیں گے یہ تو صرف ہمارے رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی تھی. یہ تفسیر کرنا، یہ علم حاصل کرنا، یہ اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ آپ کو ہدایت مل گئی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور اس کی ہدایت اور اس کا فضل ہمارے ساتھ نہ ہو. چونکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت میں اس آدمی کو ڈھانپ لے. پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے اس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. یہ 6 دن فرائیڈے تک ہیں، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے اور سنڈے. سبت کا مطلب ہی عربی میں ہوتا ہے کسی کام کو روک دینا یعنی قطع کر دینا. تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک آدمی کے لیے تعلیم ہے کہ کام کے اندر جو ہے نا ترتیب ہونی چاہیے، جماؤ ہونا چاہیے، عجلت نہ ہو. اللہ تعالیٰ یوں بولتا کن فیکن ہو جاتا، لیکن ایک ایک دن کر کے ان دنوں کی گنتی کیا ہے نہیں پتا. 1000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے، 50,000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے دن کے جیسا بھی ہو سکتا ہے. ہم اس کی بحث نہیں کرتے. شاہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے میں کیا ہے؟ ثبوت ہے، استقرار ہے. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان. اور ہمارے سال کے سال بھر ٹھلوے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرا رب روزانہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، اور اپنا مسلمان روزانہ ٹھلوا گیری میں لگا ہوا ہے، روز وہیں بیٹھا ہوا ملے گا آپ کو. تو سوچیں اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی تیرا رب روزانہ کام میں لگا ہوا ہے. اور ہم لوگ ہڈے حرامی کی تلاش میں رہتے ہیں، گھر کے کام سے لے کر تمام امور میں یہ سوچتے ہیں کہ میرا نمبر نہ آئے، کسی اور کا نمبر آ جائے. ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا کہ تیرا رب جو ہے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا، یعنی عرش کے اوپر اس نے قرار پکڑا. یہ قرار پکڑنا کیسا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، اپنی مخلوق سے خلط ملط نہیں ہے. عرش پر ہونے کے باوجود بھی تمام مخلوق کا علم ہے اسے، کوئی چیز اس کے علم سے خالی نہیں ہے. نعیم ابن حماد فرماتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو مخلوق سے تشبیہ دے وہ کافر، اور جو اللہ تعالیٰ کی کسی ثابت شدہ صفت کو جو قرآن و حدیث میں آئی ہے اس کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. بہت سے لوگ وہ ہیں جو استوا کو بولتے ہیں کہ استوا کا مطلب کیا ہے؟ استوا نہیں ہے. استوا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عرش پر غالب آ گیا، نعوذ باللہ. پہلے غالب نہیں تھا، اب کیا ہے؟ غالب آ گیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے اپنے رب کو چپ کے پکارا کرو، اس لیے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ضربے مار رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ درست نہیں ہے. آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں پر اپنے تقویٰ اور پرہیزگاری کی دھات دمانا چاہ رہے ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. ذکر جہری وہی ہوگا جو ذکر شریعت میں مسنون ہے. فرض نمازیں ہیں، تلبیہ ہے، تکبیرات ہیں، اذان ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جس کو جہری انداز میں کیا جا سکے، یا تلاوت قرآن ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو دلیل دینی ضروری ہے. اس کے بعد انبیاء کے قصے ہیں. نوح علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف گئے تو سب سے پہلے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا سچا معبود نہیں ہے. تو کیا بولنے لگے؟ رئیس لوگ جو چودھری تھے، تیری بات ماننے والے کمزور لوگ ہیں بالکل، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور تمہیں معلوم ہے کہ نوح کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے، تو مسلمان کیا کہتے ہیں کمزور والے؟ ہاں ہم بھی مانتے ہیں رسول ہیں. تو وہ کیا بولتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اگر نوح کی بات مان لی تو ہماری کرسی کیا ہے؟ خطرے میں پڑ جائے گی. مرکز اطاعت، مرکز بات کہاں پر چلا جائے گا؟ محور عقیدت نبی کے پاس، اور ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. یہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. تو پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ تم بیوقوف ہو،
تو ہاں عقل وقل نہیں ہے تمہارے پاس. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, مجھے کوئی جنون یا میں کوئی کم عقل نہیں ہوں. خوب سمجھایا, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات نہ مانی. اللہ تعالیٰ نے انہیں زلزلے سے آ پکڑا, اور جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ زیادتی نہ کرو, تم میری بات مان لو, لیکن تم نے ایک ناصح کی نصیحت کو قبول نہ کیا. اور دنیا میں ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے لیے خیر خواہ بنیں گے نا, آپ پہ شک کرنے لگے گا فائدہ کیا ہے اس کا, کچھ ہے جو میری خیر خواہی چاہ رہا ہے. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی کہ اللہ کی عبادت کرو اور یہ اونٹنی ہے اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی, اور شعیب علیہ السلام اور ہود علیہ السلام ان دونوں کی قوموں کے بارے میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے پکڑا. شعیب علیہ السلام کی قوم کی دقت یہ تھی, لیتے پورا تھے جب تولتے تھے, اور دیتے کم تھے. اور ہمارے شہر میں ایسے لوگ ہیں انہوں نے بہت مال اکٹھا کر لیا, تولتے ہیں تو آدھا کلو کم بتائیں گے, اور جب لینا آئیں گے تو آدھا کلو کم بتائیں گے, تو 1 کلو کیا ہے سیدھا ہو جاتا ہے. انہیں ڈر نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا, زلزلے سے آ پکڑا. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ سدوم ایک بستی تھی اردن اور بیت المقدس کے درمیان, وہاں آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم جو LGBT کو تم نے لیگلائز کر رکھا ہے, جیسے اپنے کورٹ ہے ٹھرا کورٹ, یہ بولتے ہیں کہ آپ کی پتنی لیگل طریقے سے کسی کے ساتھ مکالمہ کر سکتی ہو, آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ معاملات ہیں, لیکن آپ لیگل طریقے سے نکاح نہیں کر سکتے 18 سال کے بعد, یہ جرم ہے. تو یہ اصل میں باولے لوگ ہیں, یہ چرس پیتے ہیں, یہ نشڑی. آپ سوچیں ذرا, آپ LGBT کو کہ مرد سے ملے کوئی مسئلہ نہیں, عورت سے ملے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ 2 خاندان مل کر اگر شریعت کی نظر میں آدمی بالغ ہو جاتا ہے اس کی شادی نہیں کر سکتے, ورنہ کیا ہوگا, تم پر کیس دائر ہو جائے گا. تو اصل میں یہ کون ہے, یہ شیاطین کے پجاری ہیں, اور چاہتے ہیں کہ انسانوں کے معاشرے برباد ہو جائیں. شادی کے نام پر لڑکے لڑکوں سے خوش رہیں اور لڑکیاں لڑکیوں سے خوش رہیں. تو لوط علیہ السلام کی قوم ایسی ہی تھی. سمجھایا تو پتہ کیا بولے, انکم اناس یتطہرون, بڑے پاک باز بن رہے ہو تم. تو دیکھیں اتنا غلط کام کرنے کے بعد بھی نبی کو کیا بولتے ہیں کہ تم ہی آئے ہو بہت بڑے پاک صاف, تم سے پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 9واں پارہ شروع ہوتا ہے. 9واں پارے میں ایک بات کہی گئی ہے کہ مشرکین کی ہمیشہ سے پرائیورٹی رہتی ہے کہ CAA لے کر آئیں. ایک کہتے ہیں کہ دیکھو یا تو جبرن دین میں داخل ہو, ٹھیک ہے, ورنہ پاکستان جاؤ, 2 کام کرو. اور تیسرا کیا ہے, قبرستان اگر رہو گے یہاں پر. تو یہ کہا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. یہ شعیب علیہ السلام کے جو نیتا لوگ تھے کہنے لگے, تکبر کرنے والے, کہ ہم تمہیں اپنی قوم سے نکال دیں گے اے شعیب, اور ان لوگوں کو بھی جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں, یا تمہیں اپنے دھرم میں واپس لوٹا لیں گے, چاہے تمہیں یہ بات کتنی بری لگے. شعیب علیہ السلام نے کہا اگر ہم ایسا کریں تو اللہ پر جھوٹی باندھنے والے ہوں گے ہم, کہ ہم تمہاری ملت میں کفر میں واپس آ جائیں. اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے, اور ایسا ہو نہیں سکتا. یہ اصل میں اسی طرح ہے جس طریقے سے پیچھے کہا گیا ہے کہ جب تک سوئی کے ناک سے اونٹ نہ نکل جائے تب تک یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے یا دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. ایسے ہی مسلمان ہیں کہ وہ کبھی بھی کفر میں واپس نہیں لوٹائے جا سکتے. سورہ ابراہیم میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء سے ان کے قوم کے کافروں نے کہا کہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا جبرن اپنے دھرم میں واپس ڈال لیں گے, چاہے تمہیں یہ بات کتنی ہی بری لگے. شاہد یہ ہے کہ ثبوت قدم کی ضرورت ہے, ایمان لا کر جمنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ CAA نقصان نہیں دیتے, چاہے کسی بھی زمانے میں ہوں. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بستیاں ہیں, اگر یہ بستیاں ایمان لائیں, تقوی اختیار کریں, تو آسمان سے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. پیچھے پڑا گیا 6 پارے میں ولو انہم آمنوا واتقوا, اگر یہ لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تورات کے نافذ کرنے کے حکم میں, ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل, کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کریں. دیکھیں آپ خوارج کی طرح مسلمان حکمرانوں کے خلاف نکل کر یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہاں تو دین نافذ ہی نہیں ہے, ان کو اتار کے پھینکو, تختہ پلٹ کر دو. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن آپ اپنے 10x10 کے گھر میں اور 6x4 کی باڈی میں کیا کر سکتے ہیں, دین نافذ کر سکتے ہیں. تو ہر آدمی اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کر سکتا ہے, اور اس قرآن کو نافذ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا, نمبر 1 رزق کی ٹینشن ختم. تو رزق سے اگر کوئی آدمی پریشان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو جھکا دے, تو انشاءاللہ آسمان سے اس پر پانی برسے گا, اور رزق کی ایسی فراوانی اور برکتیں حاصل ہوں گی جو ان سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوئی ہوگی. اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کرا تو یہ دوپہر میں کھیل کود میں مگن ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو آ پکڑے گا. اور اگر ایسا نہیں کرا تو یہ دوپہر کے وقت میں اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے, کھیل رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب میں آ کر پکڑ لے گا. اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب نشانیاں لے کر آئے تو فرعون نے کہا یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے چھیتر سے نکال دے اور تمہارے دین کو مٹا دے اور فرعون کی عبادت کو ختم کر دے, اور کہا کہ یہ کھلا جادو ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر ایسی بات ہے نا تو بلا لو,
انہیں 9 نشانیاں دی گئی تھی، جن میں سے ایک سب سے بڑی نشانی تھی کہ آسا ڈالتے تھے سانپ بن جاتا تھا، بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے سفید ہو جاتا تھا۔ تو اب ظہر کے وقت میں جادوگروں کو جمع کیا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں ڈالو، اب جب ڈالتے ہیں تو وہ شیطان وہ جو رسیاں تھیں جادوگروں کی وہ سانپ بن جاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جادو بظاہر ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس سے آدمی ڈر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا تَخَفْ، نہ ڈرو، اور آپ اپنے عصا ڈالو۔ جیسے ہی عصا ڈالے تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان تمام سانپوں کو جو بظاہر سانپ تھے، یُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ، خیال یہ ہو رہا تھا کہ یہ سانپ، یہ جو رسیاں ہیں جادوگروں کی، وہ ان کے پاس چل کر آ رہی ہیں۔ علماء نے ایک بات یہ بتائی، جادو جب ہوتا ہے تو آدمی کو کوئی چیز خیال ہوتی ہے، اصل میں وہ ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ پر جادو کیا گیا یہودیوں نے، تو اللہ کے وسلم کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا کہ کوئی کام کر رہے ہیں لیکن کام کرتے نہیں تھے۔ تو یہ بھی علامات سحر میں سے ہے۔ تو ایک چیز اور ہے اس میں غور کرنے کی بات کہ جو کسی فن کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، جادوگر جادو کے ایکسپرٹ تھے، تو جب اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو دیکھا تو سمجھ گئے یار یہ جادو نہیں ہے، یہ کام صرف نبی کر سکتا ہے۔ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ فرعون کہنے لگا میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی دے دوں گا اور عذاب عظیم دوں گا۔ تو پتہ کیا کہا؟ قال ربنا افرغ علینا صبرا، کہ ہمارے رب ارادہ تو ہمارا مضبوط ہے کہ کٹ جائیں گے، لیکن اگر تیرا صبر ہم پر اتر نہ جائے، افراغ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کو بھگو دینا، تو ہم اس بات پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ ہدایت یہ ملتی ہے کہ عزم مصمم کتنا ہی بڑا ہو، عمل کتنا ہی بڑا ہو، ارادہ کتنا ہی بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی مدد آدمی کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے انہیں بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹڈیوں کے، دیمک کے، مینڈک اور خون کے عذاب سے آزمایا۔ یہ بولتے تھے کسی بھی پرکار کی اگر تم آیات لے آؤ گے نا موسیٰ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم تو جادو کر دیتے ہو ہماری آنکھوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر عذاب ہٹایا گیا، لیکن اس کے بعد بھی کیا بولنے لگے؟ نحوست تھی۔ تو یہ کیا کرتے ہیں مشرکین؟ ہمیشہ اہل ایمان اور انبیاء کو نحوست کا ضامن بناتے ہیں کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ طویل ذکر کیا گیا ہے، پھر آخر میں یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ بات ختم کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی پشت سے تمام انسانوں کو نکالا اور یہ عہد لے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، کبھی تم کل دنیا میں جا کر یوں کہو کہ ہمیں اس بات کی خبر ہی نہ تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ بنیادی طور پر ایمان والے ہیں اس عہد کے مطابق جو انہوں نے عہد الست لیا تھا۔ پھر ایک بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا بنایا۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں، 10-15 سال بعد بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے، یہ بابوں کے اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اب تو آپ ہی ہمیں بچہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، لیکن یہ شرک کرتے ہیں اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے بابا کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما آتاہما جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمام بنی اسرائیل ہیں ان میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی یعنی ان پڑھ ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ تورات و انجیل میں ان کا ذکر پاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ نیک کام کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ نیک کام کا حکم کب دینا ہے اور برائی سے کب روکنا ہے، بلکہ جو بھی ان کی فیلڈ ہے جہاں ان کی چلتی ہے وہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، حلال چیزوں کو، طیب چیزوں کو ان پر حلال کرتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور وہ بوجھ ان سے اتار دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں۔ جیسے کہ نصارہ نے اپنے اوپر رہبانیت تھوپ رکھی تھی، شادی نہیں کرتے تھے اور گھر بار چھوڑ کر نکل جاتے تھے۔ لہذا وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائیں، اس کی مدد کریں، اس کی تعزیز کریں، اس نور کی اتباع کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس اللہ کی طرف سے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، زندہ کرتا ہے، مانتا ہے، لہذا اس رسول پر ایمان لاؤ جو ان پڑھ اور امی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اس میں صحیح ہم نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے اور غلط باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔